اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یبسط الرزق، پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَارِحُ، اور وہ خوش ہو گئے، بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر۔ وَمَا، اور نہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، فی الآخرات، آخرت کے بدلے میں، الا، مگر، متاع، ایک حقیر متاع ہے۔ اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، اور کافی لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی میں کشادگی دینا چاہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جسے چاہے تنگ رزق دے، اس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یہ سب کچھ حکمت و عدل سے ہو رہا ہے۔ کافروں کو دنیا پر ہی سہارا ہو گیا، یہ آخرت سے غافل ہو گئی، سمجھنے لگے کہ یہاں رزق کی فراوانی حقیقی اور اچھی چیز ہے، حالانکہ یہ دراصل مہلت ہے اور آہستہ پکڑ کی شروع ہے، لیکن انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ مومنوں کو جو آخرت ملنے والی ہے، اس کے مقابلے میں تو یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، انزلہ، اتاری گئی، علیہ، اس پر، آیات، کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یضل، گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي، اور ہدایت دیتا ہے، الیہ، جو اپنی طرف رجوع کرے۔ کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی، تو کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے۔ مشرکوں کا اعتراض تھا کہ اگلے نبیوں کی طرح یہ ہمارے کہنے پر کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا۔ حدیث میں ہے کہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ ان کی چاہت کے مطابق میں صفا پہاڑ کو سونے کا کر دیتا ہوں، زمین عرب میں میٹھے دریاؤں کی ریل پیل کر دیتا ہوں، پہاڑی زمین کو زراعتی زمین سے بدل دیتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر یہ ایمان نہ لائے تو انہیں وہ سزا دوں گا جو کسی کو نہ دی ہوگی، اگر چاہوں تو یہ کر دوں، اگر چاہوں تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہنے دوں۔ الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وتطمئن، اور مطمئن ہوتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، الا، خبردار، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر ہی سے، تطمئن، مطمئن ہو جاتے ہیں، القلوب، دل، خبردار، اللہ کے دل، ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ہوتی ہے۔ الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، طوبیٰ، خوشحالی ہے، لہم، ان کے لیے، وحسن مآب، اور عمدہ ٹھکانہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ کذالک، اسی طرح، ارسلناک، بھیجا ہم نے آپ کو، فی امۃ، اس امت میں، قد خلت، تحقیق گزر چکی ہیں، من قبلھا، اس سے پہلے، امم، کئی امتیں، لتتلو، تاکہ آپ پڑھیں، علیہم الذی، ان پر جو، اوحینا، وحی کی ہم نے، الیک، آپ کی طرف، وہم، اور وہ، یکفرون، کفر کرتے ہیں، بالرحمن، رحمان کا، وہ رحمان کا کفر کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا، وہ، ربی، میرا رب ہے، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا، مگر، ہوا، وہی ہے،
علیہ اسی پر توکلت میں نے توکل کیا، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف متاع مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے، تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو۔ اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جیسے اس امت کی طرف ہم نے تجھے بھیجا کہ تم انہیں اللہ کا کلام پڑھ کر سنا دو، اسی طرح تجھ سے پہلے اور رسولوں کو اگلی امتوں کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا، مگر انہوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ انہی پیغمبروں کی طرح تجھے بھی جھٹلایا گیا ہے، لیکن تو تنگ دل نہ ہونا۔ ہاں، ان کے جھٹلانے والوں کا انجام دیکھنا چاہیے جو ان سے پہلے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ وَلَوْ اور اگرچہ انا بے شک قرآن ہوتا، سُیّرت کے چلائے جاتے بھی اس کے ذریعے الجبال پہاڑ، او قطعت یا کاٹ دی جاتی یا پھاڑ دی جاتی، بھی اس کے ذریعے الارض زمین، او یا کلمہ کلام کیا جاتا، بہل موتا اس کے ذریعے مردوں سے، بلکہ للہ اللہ ہی کے لیے ہے الامر معاملہ، جمیعاً سارے کا سارا، اللہ ہی کے لیے سارے کا سارا معاملہ ہے۔ افلم کیا نہیں یئس الذین مایوس ہو گئے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اللہ یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لہدا البتہ وہ ہدایت دے دیتا، الناسا لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب کو، ولا یزالو اور ہمیشہ رہیں گے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم پہنچتی رہے گی انہیں، بما اس وجہ سے کہ صنعوا انہوں نے کیا، قاریاتن کوئی آفت، او یا تحل وہ اترتی رہے گی، قریباً قریب ہی، من دارہم ان کے گھر کے، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی آ جائے وعد اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد نہیں خلاف ورزی کرتا اپنے وعدے کی۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے قرآن مجید کی تعریفیں بیان فرما رہا ہے۔ اگر سابقہ کتابوں میں سے کسی کتاب کے ساتھ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جانے والے اور زمین پھٹ جانے والی اور مردے جی اٹھنے والے ہوتے، تمام کتابوں سے افضل ہے، ان سب سے زیادہ اس بات کا اہل تھا کہ حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ یہاں کے پہاڑ یہاں سے ہٹوا دیں اور یہاں کی زمین زرعی کرا دیں، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی زمین کی کھدائی ہوا کرتی تھی، آپ بھی کرا دیجئے، یا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے آپ بھی کر دیجئے۔ اس پر یہ آیت اتری، وَلَقَدِ اور البتہ تحقیق استہزئ مذاق اڑایا گیا برسول کئی رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ تو ڈھیل دی میں نے، لِلَّذِينَ ان کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ثم پھر اخذتہم پھر پکڑ لیا میں نے، فکیف تو کس طرح کانا تھی، عقاب سزا میری تو کس طرح میری سزا تھی۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے غلط رویے سے پریشان نہ ہو۔ آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا بھی یوں ہی مذاق اڑایا گیا تھا۔ میں نے ان کافروں کو کچھ دیر کے لیے مہلت دے رکھی ہے، آخر پکڑنا تو میں نے ہی ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ کس کیفیت سے میرے عذاب ان پر آئے، پھر ان کا انجام بھی کیسا ہوا۔ جیسے فرمان ہے، بہت سی بستیاں ہیں جو باوجود ظلم کے بہت دنوں دنیا میں مہلت لیے رہیں، لیکن آخر اپنی ان بدعمالیوں کی پاداش میں عذابوں کا شکار ہوئیں۔ بخاری و مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے